پاکستان میں دو لوگ بڑے ہی اطمینان سے ہیں، ایک غریب اور امیر۔ یہ جو درمیان والے مڈل کلاس لوگ ہیں، صحیح بیڑا غرق انہی لوگوں کا ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ رکھ رکھاؤ سے لگ بھگ امیر لگتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آئے روز اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، گھی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی دو ہی طبقات ہیں، امیر اور غریب۔ امیر قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور غریب قابل رحم ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کا بجٹ بھی انہی دو طبقات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ بھی انہی دو طبقات پر نظر رکھتی ہے۔ درمیان میں جو سینڈوچ بنتا ہے وہ بیچارہ مڈل کلاس ہے۔ امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ امیر۔ یہ مڈل کلاس یا کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بغیر امیروں والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن سیکنڈ ہینڈ۔ اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن کرائے کا، گاڑی ہوتی ہے لیکن 20 سال پرانی، گھر میں اے سی ہوتا ہے لیکن عموماً چلتا ایئر کولر ہی ہے، کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سال ہیں، میں یو پی ایس ہوتا ہے گھر میں لیکن اس کی بیٹری عموماً آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے، اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ، اس کے گھر میں ہر ہفتے لمبے شورمے والا چکن بنتا ہے، یہ اپنے بچوں کو پارک میں سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتے ہیں، عموماً گھر سے اچھے طرح کھانا کھا کر نکلتے ہیں تاکہ باہر سے نہ کھانا پڑے۔ اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ تو ہوتا ہے لیکن کبھی 500 سے زیادہ نکلوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور نہ ہی ہمت ہوتی ہے۔ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کے منصوبے بناتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے، یعنی کہ انویسٹمنٹ نہ ہو یا ہو تو لو انویسٹمنٹ۔ اس کی گاڑی صرف سردیوں میں بڑے کمال کی کولنگ کرتی ہے۔ جب بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ جاتا ہے، 6 افراد کی ساری فیملی 2 برگرز میں ہی بھگت جاتی ہے۔ تو رشتہ داروں کو اگر یہ بتائے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو وہ ادھار مانگنے آ جاتے ہیں، نہ بتائے تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا۔ یہ اپنی اوقات سے صرف 20% اونچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے، اصل میں یہ غریبوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد کروا دوں میں کس کے حوالے سے بات کروں، کس کی بات کروں؟ میں صرف پاکستان میں رہنے والے مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ اس کی ساری زندگی، یعنی کہ مڈل کلاس طبقے کی ساری زندگی کمیٹیاں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہے۔ پاکستان میں امیروں اور غریبوں سے کہیں زیادہ تعداد مڈل کلاس والوں کی ہے، لیکن یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں ہر وہ بندہ مزے میں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یا بالکل نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اے سی میں سو جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کسی فٹ پاتھ پر نیند پوری کر لیتا ہے۔ پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رگڑا اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائق۔ غریبوں کی اکثریت کو یہ مڈل کلاس ہی پال رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس مڈل کلاس میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے۔ بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگی غریب سے بھی بدتر گزرتی ہے، لیکن انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے نا۔ آپ نے کبھی لوئر ایلیٹ کلاس یا اپر ایلیٹ کلاس کے ٹرم نہیں سنی ہوگی۔ لوئر غریب یا اپر غریب بھی نہیں ہوتا، صرف لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ لوئر اور اپر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لوئر والے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے، اپر والے کے پاس پرانے ماڈل کی کار ہو، نیندیں دونوں کی اڑی ہوتی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود کسی اونٹ یا گائے میں حصہ ڈال لیتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرانے میں گزرتی ہے۔ استری کیے ہوئے کپڑے 2 دن 3 دن تک چلاتے ہیں، بعض دفعہ تو بغیر استری کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ہر 2 گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بڑی کمال کی بات کر رہا ہوں اگر آپ سنیں، یہی حقیقت ہے۔ یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاتے کہ
सॉरी वो कंटिन्यू नहीं रख सके। अच्छा, तो गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा नहीं कर सकते, बिजली का बिल अदा कर दें इस तरह, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। पढ़ी लिखी भी होती है इनकी अक्सरियत, इनके पास बेटियों की शादी करने के पैसे नहीं होते, हुए कमेटियाँ डाल डाल के शादी करते हैं। औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती, इसके बावजूद ये किसी को दुख में देखते हैं तो खुद भी आप दीदा हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि दुख समझने वाले होते हैं। इनके घर काम करने वाले गरीब मासी चूँकि दीगर मुख्तलिफ घरों में काम करती है, इसलिए रमज़ान में हर घर से राशन के नाम पर लगभग 50 किलो आटे समेत 4-5 माह का राशन इकट्ठे करने में कामयाब रहती है। किन से? सिर्फ इन्हीं मिडिल क्लास वालों से। लेकिन मिडिल क्लास परेशान रहते हैं कि अपने घर के लिए जो 15 दिन का राशन लाए थे वो ख़त्म होने के करीब है और तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक अभी तक कोई इम्कान नहीं, क्योंकि अभी तो ली हुई है। ज़कात गरीबों को जाती है, भीख के पैसे भी गरीब को ही मिलते हैं, फितराना भी गरीब को नसीब होता है, लेकिन गरीब ये सब लेकर भी कोई काम करने पर आमादा नहीं होता, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि चूँकि वो गरीब है लिहाजा इस पर किसी किस्म की कोई मेहनत फ़र्ज नहीं। बाकी सबको चाहे वो उसे मिलजुल कर पालें, चाहिए कि उसको अपना गरीबों को मिलजुल कर पालें। भिखारी वो वह तबका है जो कभी किसी को भीख नहीं देता। और मौलवी आप किसी भिखारी को ज़रा किसी काम पर लगाने की ऑफ़र करें, आगे से जो सुनने को मिलेगा वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मिडिल क्लास क्या करेगा? ना ज़कात मांगेगा, ना फितराना, ना भीख, सिर्फ कटता सिसकता रहेगा और जितना हो सकेगा उतना करेगा। उम्मीद है मेरी काविश आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।